جب اللہ تعالیٰ نے قرآن بھی دیا نا اپنے حبیب کو، دیکھیں عربی زبان کے دو لفظ ہیں، ایک ہے عطا، الف تا، اور یا عطا، اس کا مطلب یہ دینا، اور ایک ہے عطا، عین طا الف۔ اردو میں عطا استعمال ہوتا ہے، عطا استعمال نہیں ہوتا، لیکن عربی میں دونوں لفظ ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں استعمال کیا ہے، پہلا لفظ بھی وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ۔ آتَيْنَاكَ نہیں ہے، آتَيْنَاكَ، ہم نے آپ کو عطا کیا قرآن اور 7 آیتیں جو دہرا کر عطا کی۔ یہ سورہ الحمد مراد ہے یہاں پر، سورہ الحمد کی 7 آیتیں۔ اچھا 7 آیتیں ذرا کاؤنٹنگ فرما لیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ کو شامل کیجئے تو 7 بنتی ہیں۔ کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، آپ نے ہو سکتا ہے کہ کہیں نماز کو سنی ہو ایسی، اللہ اکبر، اس کے بعد ایک سائلنٹ، الحمد للہ رب العالمین، اوہ میں مل کے صلوات بھیجیں محمد و آل محمد علیہ السلام پر۔ کم سے کم ویسا سورہ تو پڑھو جو قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ آتیناک سبعا من المثانی، ہاں 7 وہ کہ جو دہرا کر، اس لیے کہ سورہ الحمد مکہ میں الگ نازل ہوا، مدینہ میں الگ نازل ہوا۔ دیکھیں قرآن کا مہینہ ہے، قرآن کی بہار کا، تو کچھ دقائق قرآنی آپ کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے، اور ثواب میں ہم بھی شریک ہو جائیں گے، انشاءاللہ آپ تک بات پہنچ جائے گی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس لیے کہا کہ 7 دہرا کر عطا کی آیتیں، کیونکہ مکہ میں الگ نازل ہوا سورہ الحمد، مدینہ میں بعد میں پھر نازل ہوا، تو ہم نے 2 مرتبہ آپ کو عطا کیا یہ 7 آیتیں۔ 7 آیتوں میں بسم اللہ الرحمن الرحیم شامل ہے۔ سوال ہے ان مسلمانوں سے کہ جو اللہ اکبر کے بعد بسم اللہ کو چھوڑ کر سورہ الحمد شروع کرتے ہیں، وہ 6 آیتیں پڑھیں، 7 نہیں پڑھ رہے، وہ سورہ الحمد مکمل نہیں ہو رہا جب تک کہ بسم اللہ کو نہ پڑھ دیا جائے۔ اور یاد رکھیے گا کہ بسم اللہ کو سب سے پہلے جس نے نماز سے نکالا تھا وہ کون تھا؟ حاکم شام نے، اللہ جانے کیا اس کو تکلیف تھی بسم اللہ سے، اس نے بھی بسم اللہ کو چھوڑ کر سورہ الحمد کو پڑھا نماز میں، اور بعد میں جب صحابہ کرام نے اس سے کہا سرقتم نسیتا، کیا بھول گیا ہے یا چوری کی ہے بسم اللہ کی؟ کیا تو بھول گیا ہے چوری کی؟ اس سے دوبارہ زبردستی نماز پڑھوائی کہ بسم اللہ کے ساتھ سورہ الحمد پڑھو، اور پھر تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ مجبوراً الحمد کے ساتھ اس نے بسم اللہ کو پڑھا صحابہ کرام کے اصرار پر، لیکن اگلی سورہ میں پھر بسم اللہ کو چھوڑ دی، یعنی اس ایک شخص کی سنت کو باقی رکھنے کے لیے سلسلہ جاری و ساری رہا کہ بسم اللہ کو چھوڑ دیا جائے، جبکہ قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ ہم نے 7 دہرا کر عطا کی۔ اچھا ان 7 کی ایک تعویل بھی ہے، ایک ظاہر ایک باطن ہے، بات سے بات نکلتی جائے گی، وقت بھی محدود ہے، کیونکہ امام نے فرمایا کہ نحن واللہ سب المثانی، خدا کی قسم وہ 7 دہرا کر جو عطا کیے گا وہ ہم ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، اب کوئی سلسلہ مجالس ہو تو اس بات کو تفصیل سے بیان کیا جائے، قرآن کا ایک ظاہر ہے پھر اس کا باطن ہے، یعنی ایک تفسیر ہے ایک تعویل ہے۔ تفسیر وہ ہے کہ جو آپ کو لغت سے سمجھ میں آ جائے گی، لیکن تعویل وما یعلم تعویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم، قرآن کی تعویل اللہ نے خود سورہ آل عمران میں کہا کہ یا اللہ جانتا ہے یا وہ کہ جن کے سینوں میں علم راسخ ہو چکا ہے۔ قرآن کی تعویل ہر ایک نہیں سمجھ سکتا کہ تعویل کیا ہے، اس لیے کہ قرآن کا باطن میرے موڈ سے طے نہیں ہو سکتا۔ مجھے مزاج اچھا لگ رہا ہے تو پھر یہ ہے، قرآن کے باطن کے لیے سادہ الفاظ میں کہوں تو قال الباقر و قال صادق چاہیے، اس کے بغیر قرآن کا باطن نہیں طے ہوگا کہ قرآن کی تعویل یہ ہے۔ سورہ نمل میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے شہد کی مکھی کی طرح وحی کی ہے کہ وہ پھولوں سے رس حاصل کرے، اور جب وہ رس حاصل کر لے تو اس کے شکم میں ایک مائع بنتا ہے، مختلف الوان ہو، میں نے آیتوں کا سلسلہ ایک چھوڑ دیا، درمیان کی آیت پڑھتا ہوں، مختلف الوان ہو، جس کے رنگ مختلف ہوتے ہیں، فی شفاء للناس، اس شہد میں انسانوں کے لیے شفا ہے، اس کا ظاہر ہے شہد میں انسانوں کے لیے شفا ہے، مومنوں کے لیے نہیں خالی، مسلمانوں کے لیے نہیں خالی، جو بھی انسان شہد کو استعمال کرے اس کے لیے شفا ہے یا نہیں؟ مولا نے فرمایا شہد کا ظاہر وہ ہے جو تم جانتے ہو، باطن ہے ہوا علم علی ابن ابی طالب، پتہ نہیں کتنی بات میری پہنچ رہی ہے، شہد کا باطن ہے علی ابن ابی طالب کا علم کہ جو انسانوں کے لیے شفا ہے۔ ہاں اب یہ جو باطن ہے یہ امام کے کلام سے طے ہوگا۔ اچھا یہ جو امام، اللہ اکبر، یعنی مولا علی علیہ السلام کا علم انسانوں کے لیے شفا ہے، خالی مسلمانوں کے لیے نہیں۔ ابھی جو لوگ ہم سے آگے کہتے ہیں نا کہ اگر مولا علی کے تعلقات ان سے اتنے برے تھے تو وہ مسئلہ پوچھتے تھے تو علی بتاتے کیوں تھے؟ کچھ کہہ رہا ہوں میں،
ہو ہے میرے ساتھ یا نہیں یہ پتا نہیں. بھائی وہ کیوں بتاتے تھے پھر علی مسئلہ؟ تو پھر آپ سے سوال یہ ہے کہ اگر فرعون اتنا ہی برا تھا تو اللہ رزق کیوں دیتا تھا اسے؟ مجھے کسی تاریخ میں بتلائیے کہ فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا تو اللہ نے رزق بند کر دیا، کل سے تمہارا کھانا پینا بند. اس لیے کہ اللہ رب المسلمین نہیں ہے، رب العالمین ہے. علی امام المسلمین نہیں ہے، امام العالمین ہے. ہاں بات واضح ہو رہی ہے. تو یہ ظاہر اور باطن واضح ہوا. اس طرح سے امام نے فرمایا کہ خدا کی قسم ہم وہ 7 ہیں کہ جو دوہرا کر عطا کیے گئے. اب ظاہر ہے سورہ الحمد، باطن امام نے کہا ہم وہ 7 ہیں. شیخ عباس قمی جنہوں نے مفاتیح الجنان لکھی ہوئی، انہوں نے احسن المقال کتاب لکھی ائمہ علیہ السلام کے حالات پر. اس میں 7ویں امام کے حالات میں اس بات کو لکھا ہے کہ آپ دیکھیے کہ 7 جو دوہرا کر عطا کیے گئے وہ کون ہیں. 14 ہستیاں ہیں، 14 میں نام 7 ہیں جو دوہرا کے عطا ہوئے ہیں. کاش میری بات پہنچ سکے. گن لیں نام آپ. ہے میرے ساتھ آپ یا نہیں؟ محمد ہیں، علی ہیں، فاطمہ سلام اللہ علیہ، حسن ہے، حسین ہے. پھر مولا زین العابدین، یہ تو لقب ہے، نام علی ہے وہ جو دوہرا کے عطا ہوا ہے. پھر باقر لقب ہے، محمد وہی نام جو دوہرا کے عطا ہوا ہے. جعفر اور موسیٰ، یہ 7 نام ہو گئے. پھر علی رضا لقب، علی وہی جو دوہرا کے عطا ہوا ہے. محمد تقی لقب، محمد وہی جو دوہرا کے عطا ہوا ہے. علی النقی لقب، علی وہی جو دوہرا کے عطا ہوا ہے. حسن عسکری لقب، حسن وہی جو دوہرا کے عطا ہوا ہے. اور آخری تو وہ کہ جس کا نام بھی حضور کے نام پر ہے. حضور نے فرمایا کہ ان کی کنیت بھی میری کنیت پر ہے، اور وہ دنیا کو عدل و انصاف سے ویسے پر کر دے گا جیسے دنیا ظلم و جور سے بری ہوگی. تو ہستیاں ہیں 14، نام وہ 7 ہیں جو دوہرا کے عطا ہوئے. ہائے 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 ہائے. اب سمجھ میں آئے، امام نے کہا ہم وہ 7 ہیں جو دوہرا کے عطا کیے گئے. جناب مشیر لکھنوی صاحب کے جو شاگرد تھے جناب مرزا دبیر رحمۃ اللہ علیہ کے، انہوں نے یہ مصرے لکھے تھے اسی خاطر کہ تو اپنے ایک جام پہ نازا ہے ساقیہ. ہائے ہائے. کسی قوم کو کوئی 1 لیٹر مل جائے تو اسی کا ذکر کرتے رہتے ہیں صدیوں تک. تو اپنے ایک جام پہ نازا ہے ساقیہ، 14 پلانے والے ہیں. شرابن طہورا کی بات ہو رہی ہے. یہ 14 پلانے والے ہیں، پرواہ ہے مجھ کو کیا. اور بتلائے اگر تجھے بھی وہ شرابن طہورا چاہیے ان حجت خدا کے ہاتھوں سے، تو 14 پلانے والے ہیں، پرواہ ہے مجھ کو کیا. اور بتلائے دیتا ہوں تجھے میں خانوں کا پتہ، اور بتاؤ کازمین و خراسان و سامرا. او ہو ہے میں یو علی. تو اپنے ایک جام پہ نازائیں ساقیہ، 14 پلانے والے ہیں، پرواہ ہے مجھ کو کیا. ابھی 2 مقامات باقی ہیں یہاں پر. 14 پلانے والے ہیں، پرواہ ہے مجھ کو کیا. اور بتلائے دیتا ہوں تجھے میں خانوں کا پتہ، بتا مدینہ، بتاؤ کازمینو خراسانو سامرا. اور خورشید مدعا میرا برج شرف میں ہے، خورشید مدعا میرا برج شرف میں ہے. ایک کربلا میں ایک میرا ساقی